کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے گھر میں باپ دادا کے زمانے سے چلی آنے والی پرانی کتابیں موجود ہیں؟ کیا ان میں ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں؟ کہیں وہ بکسوں یا الماریوں میں بند تو نہیں پڑی ہیں؟ پڑی ہیں تو کیا آپ انہیں کبھی کبھار دن کی روشنی دکھاتے رہتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے انہیں کیڑے مکوڑوں سے اور گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں؟ کیا آپ کتابوں کو احتیاط سے رکھنے کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اپنی قدیم اور قیمتی کتابوں کو کسی بڑے کتب خانے میں جمع کرا دیں جہاں وہ طویل عرصے کے لیے محفوظ ہو جائیں اور آپ کی یادگار بن کر باقی رہ جائیں؟ اگر آپ پروگرام کتب خانے میں ہماری گفتگو سنتے رہے ہیں تو اس قسم کے سوال پہلے ہی آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے رہے ہوں گے۔ آج آپ کے نمائندہ بن کر ہم کچھ اسی قسم کے سوال ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب سے پوچھ رہے ہیں، جن کی عمر کا بڑا حصہ کتب خانوں اور آرکائیوز میں ریسرچ کرتے ہوئے گزرا ہے۔ انہوں نے غریب گھرانوں میں، رئیسوں کی حویلیوں میں، لائبریریوں اور سرکاری دفتروں میں ان گنت کتابیں اور بے شمار دستاویزیں دیکھی ہیں، ان کی حالت دیکھی ہے، ان کے مسائل دیکھے ہیں اور ان مسائل کے حل پر غور کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر شکیب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عام لوگوں کے گھروں میں جو کتابیں دیکھی ہیں، کیا خیال ہے آپ کا، وہ محفوظ ہیں یا ان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ ہندوستان میں تو عام طور پر جو رجحان ہے وہ یہ کہ اب اب وہاں کی معیشت اور وہاں کی زندگی کا ڈھانچہ بدل گیا ہے۔ فرد کی گرفت میں اب زیادہ چیزیں نہیں، اب تو زیادہ تر چیزیں عوام کی گرفت میں آ رہی ہیں۔ وہ زندگی جب بڑے بڑے نواب اور امراء اور جاگیردار ہوتے تھے، ان کی زندگی مضبوط تھی، ان کے مکان بڑے زبردست، اس میں کتب خانے اور ملازمین سب کی سہولتیں اور اس کے وسائل ان کے پاس موجود تھے۔ وہ کتب خانے اکٹھا کرتے تھے اور ان کی حفاظت کر سکتے تھے۔ لیکن اب معاشرت و معیشت دونوں میں ایسا بڑا فرق آیا ہے کہ فرد کے بس میں یہ نہیں رہا ہے کہ وہ اہم کتابوں کو محفوظ کرے۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ عام لوگوں کے گھروں میں آپ نے کیسی کیسی چیزیں دیکھیں، اور کیا آپ نے ان چیزوں کے مالکوں کو ان کی اہمیت اور بچانے کی ضرورت سے باخبر پایا؟ اور وہ مخطوطے جو خوشنویسی، خطاطی، علم و ہنر کے نادر مرقع ہیں، جن کا ایک ایک صفحہ ایسا ہے کہ اس کو کسی میوزیم میں آویزاں کیجئے تو وہاں کی رونق بڑھ جائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو یا تو اس کا احساس نہیں ہے، یا احساس ہونے کے باوجود ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا تحفظ کریں کیسا۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر شکیب صاحب سے خود ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ جو افراد یا چھوٹے اور نجی ادارے پرانی کتابوں کے ذخیرے لیے بیٹھے ہیں اور اب اس قومی ورثے کو بچانا ان کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے، ان لوگوں یا اداروں کے لیے کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ یہ بہتر ہے کہ ان کی انجمنیں بنائی جائیں اور ذمہ دار لوگوں اور بزرگوں کے ہاتھ میں ان کو دیا جائے، اور اس کے ایسے قوانین بنائے جائیں کہ ادارے ہمیشہ ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں رہیں۔ بر صغیر میں چھوٹے کتب خانے بہت سے ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں مگر علم کے شاندار ذخیرے ان کی تحویل میں ہیں۔ ایسے کتب خانوں کو کہاں لے جایا جائے، ان کا کیا کیا جائے؟ اب ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ایسی عمارتیں اور تحفظ کے وسائل اور کتابوں کو رکھنے والے، ان کی مرمت کرنے والے ماہرین وہاں موجود ہوں، چھوٹے کتب خانوں کو اس میں ضم کر دینا چاہیے۔ مگر یہ افراد اور یہ ادارے اور چھوٹے کتب خانے اپنے اس سرمایہ پر ناز کرتے ہیں اور اسے خود سے جدا کرنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ اپنی کتابیں کسی بڑے ادارے کو دے دیں گے تو کیا وہ اپنے اثاثے سے محروم نہیں ہو جائیں گے؟ آئیے اس پر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب کی رائے سنیں۔ ایسے ادارے بنائے جائیں جن میں مختلف چھوٹے اداروں کو ان کے اپنے حق ملکیت اور حق تحفظ برقرار رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو وہاں محفوظ کرانے کا اختیار ہوگا، جیسے بینک میں لے جا کے ڈپازٹ کرتے ہیں، قلمی کتب خانوں میں لے جا کے ان کو ڈپازٹ کریں، اور اس کی اجازت ہو کہ جو لوگ کتب خانے کے کارپرداز ہیں وہ ان کی مرمت کریں، ان کی تصویریں بنوائیں، اور ریسرچ اسکالرز جو جائیں ان کو اس کو دیکھنے کا موقع ہو۔ آخر میں ہم ڈاکٹر شکیب سے پوچھتے ہیں کہ بر صغیر کے گھرانوں میں اور کتب خانوں میں جو پرانی کتابیں اور دستاویزیں محفوظ ہیں، ان کا آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور آپ کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فارسی کے جو قدیم شکستہ کے اسالیب ہیں، اس کے جو نظم و نسق کے محاورے اور اصطلاحات ہیں،
وہ تقریباً لوگوں کی گرفت سے نکلتی جا رہی ہیں. اس پر نہ کوئی مناسب ریسرچ پروجیکٹ ہیں، نہ اس کو جاننے والے ہیں. اکثر دفتروں کا حال یہ ہے، دفتروں سے میرا مطلب آرکائیوز اور ریکارڈ آفیسز اور کتب خانوں کا ہے، کہ جہاں لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ہزاروں لاکھوں اسناد ہیں، لیکن اس کو پڑھ نہیں سکتے، نمبر پڑے ہوئے ہیں. اور یہی حال یورپ کے بعض ممالک میں ہے کہ وہاں قدیم ترین ریکارڈ، ہنگری میں سب سے قدیم ریکارڈ فارسی کا ہے، لیکن اس کے باکسز پر انہوں نے نمبر ڈال دیے ہیں کہ اس نمبر سے نکال لیجئے، اور پڑھنے والا اگر زبان جانتا ہو تو نکالے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں قلمی کتابیں اور اسناد اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہاں کی جامعات میں قدیم زبانوں کے رسم الخط اور اس کے محاورے اور مسائل کے لیے باقاعدہ نصاب میں کوئی چیز شریک نہ کی جائے. خاص طور پر جس کو انگریزی میں ہم یہاں پیلیوگرافی اور ڈپلومیٹکس کہتے ہیں، کہ قدیم رسم الخط پڑھیں اور قدیم اسناد کی پہچان پیدا کریں. اور یہ ایک فن ہے جس کو زندہ کریں. تب کوئی شخص جب کوئی کتاب یا ڈاکومنٹ اٹھائے گا تو اس کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ سیدھا اس کو اٹھائے ہوئے کہ الٹا اٹھائے ہوئے، تبھی تو اس کا تحفظ کر سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے، باقی اور مسائل تو حل ہو رہے ہیں. یہ تھے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب. اپنے اس پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں نے پاکستان اور ہندوستان کا دورہ کیا تو وہاں ہر ایک نے اعتراف کیا کہ مغربی ملکوں میں، خصوصاً انگلستان کے برٹش میوزیم اور انڈیا آفس لائبریری میں کتابوں اور کاغذوں کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہے اور ان سے پورا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں نے اپنے بزرگوں کا رویہ ذرا مختلف پایا. اپنی طویل عمر میں انہوں نے کتنے ہی کتب خانے ضائع ہوتے دیکھے، چنانچہ بر صغیر کی بعض کتابوں کے برطانیہ چلے جانے پر انہیں افسوس نہیں. مثلاً اورنگ آباد کے بزرگ شاعر جناب سکندر علی وجد صاحب نے کہا، اگر ہماری کتابیں یہاں سے چلی جائیں تو مجھے کوئی غم نہیں کہ محفوظ تو وہاں رہے گی، یہاں محفوظ نہیں رہنے والی کتابیں. اسی طرح پٹنہ کے ممتاز تاریخ داں پروفیسر حسن عسکری صاحب ہیں، جنہوں نے سرزمین بہار پر کتنے ہی قدیم کتب خانے تباہ ہوتے دیکھے. ان کے خیالات میں بھی شدت تھی. کہنے لگے، اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کا بڑا احسان ہے کہ وہ لے گئے. پھر گزشتہ دنوں پاکستان کے سرکردہ دانشور اور انشا پرداز جناب قدرت اللہ شہاب لندن تشریف لائے. ہم اپنے بزرگوں کے خیالات کی بات ان سے کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنی رائے ظاہر کی اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں مرحوم اور آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو کی ملاقات کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا. آپ بھی سنیے. انڈیا آفس لائبریری میری بڑی محبوب لائبریری ہے. وہاں سے میں نے بڑا استفادہ کیا ہے. جب ملک تقسیم ہوا اور پاکستان وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ اس لائبریری کو بھی تقسیم کر کے دونوں ملکوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. تو اس پر باقی دوسرے معاملات کی طرح بحث شروع ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئے. تو 1961 میں ایک بار فیلڈ مارشل ایوب خاں نے پنڈت جواہر لال نہرو جو اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم تھے ان سے ملنے کی درخواست کی، جو مانیں گئی. تو دلی کے پالم ایئرپورٹ پر ایوب خاں 1.5 گھنٹہ ٹھہرے. میں ان کے ہم رکاب تھا اور اس میٹنگ کا ریکارڈ لکھنے کے لیے ان کے ساتھ موجود تھا. تو فیلڈ مارشل ایوب خاں نے اپنے مسائل جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس موقع پر تھے کشمیر سمیت بیان کیے اور اپنا رویہ ان مسائل پر وضاحت سے بیان کیا. پنڈت جواہر لال نہرو غور سے سنتے رہے اور سننے کے بعد 1 منٹ خاموش رہے. میں سوچتا تھا کہ یہ شاید ان مسئلوں پر اب کوئی 2 ٹوک جواب دیں گے، لیکن انہوں نے سر اٹھا کر کہا
کہ فیلڈ مارشل واٹ اباؤٹ انڈیا آفس لائبریری. تو اس موضوع پر ایوب خان صاحب کو کسی نے پاکستان سے چلنے سے پہلے بریف نہیں کیا تھا، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا تم اس کا جواب دو. تو میں نے کہا کہ سر ٹو بوتھ آف یو مائی ریکویسٹ کہ اسے تقسیم نہ کیا جائے، یہ جہاں ہے وہیں رہے، اور آپ دونوں ممالک اپنے اپنے اسکالرس کو، اسٹوڈنٹس کو وظیفے دیں کہ وہ وہاں جا کے اس سے استفادہ کریں. یہ تھے جناب قدرت اللہ شہاب، اور یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. اگلے ہفتے اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا جس میں آپ ابن انشا مرحوم کی آواز بھی سنیں گے. خدا حافظ.